أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ترجمہ: مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ ایک شکار کے حکم سے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جائیں گے، یہ اس لیے کہ جو اس سے غائبانہ بھی ڈرتے رہتے ہیں ان کی تمیز ہو جائے۔ سنو، اس کے بعد جو بھی حد سے نکل جائے اس کے لیے دکھ کی مار ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شکار اور کمزور شکار اور ان کے بچے جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں اور اپنے نیزے کے نوک پر رکھ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے گا۔ یعنی انہیں منع فرمایا ہے کہ تم باوجود اس کے بھی ان کا شکار حالت احرام میں نہ کرو، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے، خواہ آسانی سے شکار ہو سکتا ہے خواہ سختی سے۔ چنانچہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر یہی ہوا کہ قسم قسم کے شکار اس قدر بکثرت آ پڑے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے خیموں میں گھسنے لگے۔ ادھر اللہ کی طرف سے ممانعت ہو گئی تاکہ پوری آزمائش ہو جائیں، ادھر شکار گویا ہنڈیا میں ہیں، ادھر ممانعت ہیں۔ ہتھیار تو کہاں، یوں ہی اگر چاہے تو ہاتھ سے پکڑ سکتے اور پوشیدہ طور سے شکار قبضہ میں کر سکتے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ فرمان بردار اور نافرمان کا امتحان ہو جائے، پوشیدگی میں بھی اللہ کا ڈر رکھنے والے غیروں سے ممتاز ہو جائیں۔ چنانچہ فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی باری مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب جو شخص اس حکم کے آنے کے بعد بھی حالت احرام میں شکار کھیلے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے: چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح بخاری، حدیث 3314۔ ایک اور حدیث میں ہے، سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء و رسل پر، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ اور حذیمہ بن یمان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مصیبتیں کس پر زیادہ آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اور رسل پر، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد میں ہوں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 2398۔